میں نے وہ ڈیسیجن غلط کیوں لے لیا، میں نے وہ رشتہ توڑ کیوں دیا، کل اگر میں فیل ہو گیا تو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی انرجی ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے ایکچولی بالکل باہر ہے۔ پاسٹ میں جا کر کوئی شخص پاسٹ کو بدل نہیں سکتا، اور فیوچر وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، جو ابھی آیا ہی نہیں اس کو کنٹرول کیسے کریں۔ تو یہ جو فیوچر کے خدشات ہیں، یہ یقین کریں کبھی بھی جان نہیں چھوڑیں گے اگر آپ صرف اور صرف ان میں الجھے ہی رہیں۔ ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے دن کا 70% حصہ ایسے خیالات کو سوچنے میں گزارتے ہیں جو یا تو ہمارے ماضی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ہمارے فیوچر کے ساتھ ہینگنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ یعنی 70% وقت ہم اپنے ماضی کو سوچنے میں گزارتے ہیں یا پھر فیوچر کے خدشات کو سوچنے میں گزارتے ہیں۔ آپ کبھی خود سوچیں کہ دن بھر آپ کا دماغ کن باتوں میں بزی رہتا ہے۔ میں نے وہ ڈیسیجن غلط کیوں لے لیا، میں نے وہ رشتہ توڑ کیوں دیا، کل اگر میں فیل ہو گیا تو، اگر کل کی میٹنگ اچھی نہ ہوئی تو، اگر پیسے ختم ہو گئے تو۔ یعنی ہر وقت انہی خدشات کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں، انہی خدشات کو سوچتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو لمحہ موجود ہمیں اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، جس میں اس وقت ہم زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں، ہم اس کو کیسے گزار رہے ہیں اور اس کو کیسے چیرش کر رہے ہیں، یہ ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔ مطلب یا تو ہم گزرے ہوئے وقت کا پوسٹ مارٹم کرتے رہتے ہیں یا پھر آنے والے وقت کی فلم کا ٹریلر دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی فلم ہے جو کبھی بھی نہیں بنتی، کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تھرو آؤٹ دا لائف اس کا ٹریلر ہی چلتا رہتا ہے، تھرو آؤٹ دا لائف فیوچر کے خدشات ہی چلتے رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی انرجی ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے ایکچولی بالکل باہر ہے۔ Nobody can go to the past۔ ابھی تک ٹائم ٹریول انفارچونیٹلی صرف سائنس فکشن فلموں میں ہی دکھایا جا سکتا۔ پاسٹ میں جا کر کوئی شخص پاسٹ کو بدل نہیں سکتا، اور فیوچر وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، جو ابھی آیا ہی نہیں اس کو کنٹرول کیسے کریں۔ تو دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اختیارات سے اور ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں، مگر آئرنی تو دیکھیے کہ اس کے باوجود ہم پورا دن صرف ماضی اور مستقبل کی جنگ کے درمیان جھولتے رہتے ہیں۔ آج مجھے یہ بات اس طرح بھی یاد آئی کہ ایک بڑے پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ ہی از ماشاء اللہ ڈوئنگ ویری ویل اور بڑا سکسیسفل ایک بزنس مین ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے جب وہ اپنا کاروبار شروع کرنے جا رہا تھا تو موضوع گفتگو ہر وقت اس کا یہی رہتا تھا کہ اگر یہ کاروبار نہ چلا تو، اگر نہ چلا تو، اگر پیسے ڈوب گئے تو کیا ہوگا۔ تو آج سالوں بعد ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا ہاں بھائی کاروبار کیسا چل رہا ہے اور یہ وقت کیسا گزرا جس طرح آپ ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یار ایوری تھنگ از ڈوئنگ فائن، سب بہت بہتر ہو رہا ہے، زبردست ہو رہا ہے، مگر مجھے ایک چیز پہ اب شدید دکھ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پورا 5-6 سال کا عرصہ اپنے پورے کاروبار کے پروسیسز کے دوران، اس کی گروتھ کے دوران مستقل صرف اور صرف فیوچر کی ٹینشن میں گزارا کہ اگر پیسے ڈوب گئے، اگر انویسٹرز کے پیسے ڈوب گئے، اگر نقصان ہو گیا، اگر فلاں ہو گیا، اگر یہ ہو گیا، اگر وہ ہو گیا۔ تو میں جو سکسیس حاصل کر رہا تھا میں نے کسی وقت اس کو انجوائے ہی نہیں کیا۔ میں کبھی اپنی فیملی کو لے کے کسی ریکریشنل ٹرپ پہ نہیں گیا، میں نے کہیں باہر کا جا کے وزٹ نہیں کیا، میں نے کوئی ایسی چیزیں جو تھنگس ٹو ڈو میری اپنی زندگی کے لیے یا ایسی چیزیں جو مجھے خوشی پرووائڈ کرتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کر سکا اور انہی ٹینشنوں میں رہا۔ آپ بتائیے اس قسم کی ترقی سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مینٹل سیٹسفیکشن ملی؟ نہیں، کیونکہ پیسہ کمانے کا بھی تو کوئی پرپز ہونا چاہیے نا، فلفلمنٹ تو محسوس ہو۔ تو یہ جو فیوچر کے خدشات ہیں یہ یقین کریں کبھی بھی جان نہیں چھوڑیں گے اگر آپ صرف اور صرف ان میں الجھے ہی رہیں گے۔ تو اس وائز مین کی بات پہ غور کرنا ہے اور ان خدشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کی طرف دیکھیں تو اسلام ہمیں کس چیز کی ٹریننگ دیتا ہے؟ اسلام ہمیں پریزنٹ میں جینے کی ٹریننگ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 ان کو ضرور اپنے پاس گھر میں موجود قرآن پاک کے نسخے کھول کے کبھی پڑھیے اور ان کا ترجمہ بھی پڑھیے۔ اور ان کا ترجمہ کیا ہے کہ اور وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی فکروں سے اور ایکسٹرا سوچنے سے اپنے فیوچر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے بہتر مستقبل کی جانب جس طرح بھی آپ اپنے حالات و واقعات کے ساتھ سوچتے ہیں اچھی منصوبہ بندی کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں اور شکر اللہ کے ذکر اور ایمان کے ساتھ چھوڑ دیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ اللہ پر توکل اختیار کرو، ایسا توکل جو کرنے کا حق ہے، تو آپ کو اس طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے کہ صبح کو گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ سوچئے پرندہ فیوچر کا سٹاک نہیں بناتا، وہ لمحہ موجود میں ہی جی رہا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے ایک سیکھنا چاہیے کہ ہمارے بس میں بس صرف کوشش کرنا ہے، نیک نیتی سے اپنی راہ پر گامزن رہنا ہے، باقی اللہ کی ذات پر توکل کریں، وہ راستے خود بخود کھولتا جائے گا۔ ہر وقت فیوچر کے خوف میں مبتلا رہنا
सिवाय एंग्जाइटी के कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये सोचते रहने से भी फ्यूचर ने आपके कंट्रोल में नहीं आना। अब आप यकीनन ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ये फ़लसफ़ा या ये बात तो समझ में आ गई है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ। जब भी आपके दिमाग में फ्यूचर के खदशात जगह लेना शुरू कर दें, जब आपका दिमाग फ्यूचर में स्टक हो जाए या फिर पास्ट के पोस्टमार्टम के अंदर उलझ जाए, तो अपने आप से पूछें कि इस वक्त लम्हा मौजूद में मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। 80 to 90% केसेस में जवाब आएगा कि इस वक्त कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और जो बाकी के रिमेनिंग केसेस में जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, तो आपको अपनी एनर्जीज और अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सलाहियतें उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में लगानी होंगी, और आप उनके ऊपर फोकस कर पाएंगे और बेहतर तरीके से उनसे निकल आएंगे, बजाय ये कि आप हर वक्त माजी या मुस्तकबिल में उलझे रहें। सोचिए, अगर आपने अपना कल की ही फिक्रों में गुजार दिया, फिर उससे अगला दिन भी और फिर उससे अगला दिन भी, और ये लूप चलता रहा, तो आखिर असल ज़िंदगी किस दिन जिएंगे। प्रेजेंट को इग्नोर करके आप अपना फ्यूचर भी रिग्रेट ही बना रहे हैं। कल के डर और गुजरे हुए कल के पछतावे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिग्रेट्स देते हैं। लिहाजा इनको एक तरफ कीजिए, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें और अपना आज का वक्त खुल के जिएं। मैं हूं दानियाल, लफ्ज़ मरहम जैसे के साथ। दोबारा मुलाकात होती है जल्दी। शुक्रिया।